नाज़रीन, कुदरत इंटरवीन कर गई है या फिर कुछ और हुआ है, लेकिन बात यह नाज़रीन कि ये जुल्म की इमारत अब ढेर होने जा रही है और ये कब्ज़ा अब ख़त्म होने को है, ये इब्लीसी निज़ाम अब ख़त्म होने को है। नाज़रीन, हर तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है और अभी तारीख़ का सबसे एक बड़ा एक्शन हुआ है। 75 साल तारीख़ में ये पहली बार हुआ है। नाज़रीन, आलमी अदालत का फ़ैसला आ गया है और आलमी अदालत ने इसराइल को एक काबिज़ रियासत करा दिया है, बल्कि इसराइल को कोई रियासत मानने से इनकार कर दिया है और इसराइल को एक अपार्थाइड स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ये फ़लस्तीनियों की 75 साल जिद्दोजहद की सबसे बड़ी फतह है। इसराइल की जो लेजिटिमेसी है, सो कॉल्ड लेजिटिमेसी वेस्ट के अंदर, उसको मुकम्मल धचका पहुंचा है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। सरकारी सतह पर यह ऐलान होना ये बहुत बड़ी फतह है और इसके ऊपर एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, इसके आगे इसराइल को कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतने पड़ेंगे। खुफिया तौर पर इसराइल पिछले कई सालों से किस तरह आलमी अदालत के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था कि यह फैसला उनके खिलाफ ना आए, लेकिन ये आ चुका है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत शदीद हैं इसराइल के खिलाफ। तो एक और महाज के ऊपर फतह फलस्तीन को मिली है, ये आपके सामने रखेंगे। और हिजबुल्लाह ने नाज़रीन अपना वादा कर निभाया है। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि हिजबुल्लाह ने यह अनाउंस किया है कि अगले आने वाले घंटों के अंदर अंदर वो बहुत बड़ा हमला इसराइल पर करने जा रहे हैं। एक तो वैसे भी इस जंग का स्केल अब बढ़ गया है, तिल अवीव अब निशाने पर आ चुका है, और दूसरा हिजबुल्लाह के कमांडर भी शहीद हुए, तो उसके जवाब में हिजबुल्लाह की जानिब से अनाउंस किया गया था। और साथ जो गजा में शहादतें नहीं रुक रही, तो हिजबुल्लाह ने कहा था कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा और उन एरियाज को निशाना बनाया जाएगा जो कि इवैक्यूएटेड नहीं है। तो आज हिजबुल्लाह की जानिब से वो काम कर दिखाया गया और साथ यमन के हमले जारी हैं। और यमन की जानिब से नाज़रीन एक और जो बहुत बड़ा काम हुआ है, सही मानों में इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया गया है। उनकी जो अकड़ वाली नाक है वो तोड़ दी गई है। फ्लायर भेजे गए हैं, फ्लायर फेंके गए हैं तिल अवीव के अंदर। अंदाजा लगाइए ये सूरत हाल और जमीनी हकायक किस तरह से बदल रहे हैं। तिल अवीव में यमन ने फ्लायर फेंके हैं कि यहां से इवैक्यूएट कर जाएं, यानी वो फ्लायर जो इसराइल गजा में फेंकता है कि इस इलाके से इवैक्यूएट करें तो वहां पर चले जाएं, वहां से इवैक्यूएट करें, मतलब जुल्म की वो इंतहा होती है। तो यमन का अच्छा एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। तो उन्होंने वहां पर फ्लायर फेंके कि चूंकि ये एक ऑक्युपाइड एरिया है तो हम अब इसको आजाद करवाने के लिए आ रहे हैं, तो जो सिविलियंस हैं वो यहां से इवैक्यूएट कर जाएं, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जिसने यहां से निकलना है निकल जाए, हम उसको टाइम दे रहे हैं। 75 सालों में किसी मिडिल ईस्ट की रियासत की ये ताकत नहीं हुई, किसी की जसारत नहीं हुई कि वो ये काम कर सके कि तिल अवीव में फ्लायर फेंक सके कि यहां से इवैक्यूएट कर जाएं। तो ये काम भी इस वक्त हो चुका है। तो तमाम इतराफ से इसराइल के ऊपर ये हमले जारी हैं, कहीं डिप्लोमेटिक है, कहीं पॉलिटिकल है, कहीं इकोनॉमिक है और कहीं ये मिलिटरीली है। और मिलिटरीली तमाम इतराफ से, इधर से हिजबुल्लाह, इधर से यमन, इधर से इराक, इधर से हमास, इधर से वेस्ट बैंक, तो ये मल्टी फ्रंट वॉर जो है उसका आगाज हो चुका है। तो ये अहम तरीन हकायक आपके सामने रखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं जो दुनिया की टॉप न्यूज इस वक्त बनी हुई है, आलमी अदालत का जो तारीखी फैसला सामने आया है जिसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि 75 साल इन बड़े इदारों के धक्के खाए गए। ये बड़े इदारे इन्हीं के वर्ल्ड ऑर्डर के तहत कायम हुए थे, यानी ये जो फैसला है ये यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी अदालत यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से ये फैसला सामने आया है। देखिए बात नाज़रीन ये है कि इसराइल जो है वो ये दावा करता है, यानी इसराइल का इस सरजमीन के ऊपर हक दावा क्या है। इसराइल ये दावा करता है कि ये सारी जमीन उनकी है, सारी जमीन इंक्लूडिंग द यरूशलेम, वो सारा उनका है, वेस्ट बैंक भी उनका है, गजा भी उनका है, इस पर किसी का हक नहीं है। और ये जो जमीन है ये खुदा ने उन्हीं को अलॉट की हुई है, इसी दावे के तहत, इसी पोजेशन के तहत वो यहां पर आए हुए हैं। और वेस्ट जो है वो इस दावे को तस्लीम करता है, इसी के तहत तो उनकी रियासत जो है वो उसको कायम किया गया है। अच्छा, अब ये वाला जो दावा है उनका, ये नाज़रीन फैक्चुअली भी गलत है कि खुदा ने कोई जमीन न पहले कभी अलॉट की और खुदा ऐसे अपने बंदों को जमीन अलॉट करता है, मतलब फैक्चुअली भी वो गलत है। और आज की दुनिया में ये दावा रख कर किसी जगह पर जमीन को कब्जा कर लेना ये भी अनजस्टिफाइड है। यानी इस तरह तो फिर मुसलमान जो है वो स्पेन के ऊपर चले जाएं, वो कहें जी यहां पर पहले हम रहते थे तो ये हमारी जमीन है। कोई रोमन एम्पायर आ जाए कहीं मतलब मिडिल ईस्ट में आकर या कहीं दूर या तुर्की में आकर कह दे कि ये तो कुस्तुनतुनिया हमारा था। तो
آج کے دور میں اب پھر تو ہر کسی کے سلطنتیں تھیں، ہر کسی کی زمینیں تھیں، تو یہ دعویٰ رکھنا آج کے دور میں انجسٹیفائیڈ ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے۔ اب یہ ایکسپینشن کا دعویٰ، اور ماضی میں کیا ہوا، اس کے اوپر تو آپ کو زمینیں نہیں ملتی۔ تو مشرق یہ کہتا تھا، فلسطین کے اتحادی اور اسلامک ورلڈ یہ کہتے تھے کہ یہ قبضہ ہے، یہ انجسٹیفائیڈ ہے، تو ویسٹ کہتا تھا کہ نہیں یہ تو ان کا حق ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی نہیں ہیں۔ پچھلے کچھ دن پہلے امریکی کانگریس کے سپیکر نے جو ہے وہ جو اسرائیلی ایمبیسی ہے واشنگٹن کے اندر، وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو گاڈ نے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ پورا ہوا ہے، یہ جو اسرائیل قائم ہوا۔ یہ امریکی کانگریس کے سپیکر کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کچھ دن پہلے کا ان کا بیان ہے۔ تو وہ اس دعوے کو مطلب اس حد تک مانتے ہیں۔ تو آج عالمی عدالت کی جانب سے یہ کہنا کہ کوئی خدا کی طرف سے یہ دعویٰ رکھتے ہیں وہ جھوٹ ہے، کوئی ان کا حق نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک اپارتھائیڈ سٹیٹ ہے۔ دنیا میں ایک ہی اپارتھائیڈ سٹیٹ ہوئی ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کی تھی۔ جب مطلب نیلسن منڈیلا آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو وہ ایک قابض ریاست تھی، ظلم کرتی تھی، اس کو اپارتھائیڈ سٹیٹ کہا جاتا تھا۔ تو آج اسرائیل کو وہ اپارتھائیڈ سٹیٹ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہ ریاست ہے ہی نہیں۔ اپارتھائیڈ سٹیٹ کا مطلب ہے کہ وہ ریاست نہیں ہے۔ تو آج لیگلی، لاجیکلی، ہر لحاظ سے اسرائیل کو ایک قبضہ مان لیا گیا ہے، اور یہ اب ریاست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم یونائٹڈ نیشن نے جو 1947 میں فیصلہ کیا تھا، اس کے مطابق بھی اگر دیکھیں تو جو باؤنڈریز اسرائیل کے لیے طے ہوئی تھی، اسرائیل وہاں پر نہیں رکا ہے، اسرائیل نے ایکسپینشن کی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی فتح ہے، اور جب آپ کا قبضہ ثابت ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنل لاء کے مطابق آپ کی جدوجہد بھی لیگل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا کہ اب جب مغرب کے سامنے، اب مغربی اینکر کیسے بیٹھ کر اپنی عدالتوں کے فیصلے جھٹلائیں گے؟ اب کوئی فلسطین کا حمایتی اگر مہمان وہاں پر کسی شو میں بلایا جائے گا، جو کہ ہر شو میں ہی بلایا جاتا ہے، تو وہ ان کے سامنے رکھے گا بھائی عالمی عدالت کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک قبضہ ہے۔ یہ میٹر کرتی ہے نا، سرکاری سطح پر آپ کو لڑنا ہے، یہ الگ محاذ ہے، ملٹری کا محاذ الگ ہے۔ تو یہ ایک بہت تاریخی محاذ ہے، 75 سالوں میں یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھنے جا رہا ہوں۔ ICJ ایگری ٹو آل آرگیومنٹس براٹ اگینسٹ اسرائیل's occupation۔ تمام دلائل جو ان کے سامنے عدالت کے سامنے رکھے گئے اس کو عدالت نے مانا۔ The Chief Justice called them one by one۔ اب یہ لائن سنیے گا، چیف جسٹس نے اسرائیل کو کیا کیا کہا، انکلوڈنگ ڈسپلیسمنٹ، ایکسپلائٹیشن and the settler policies that has really critical about۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پوری طرح سے ظلم کیا ہے، ان کو مہاجر بنایا، ان کی زمینوں سے ان کو نکالا گیا۔ He also said that Israel's argument for this occupation۔ اب یہ لائن بھی سنیے گا، اسرائیل یہ جواز پیش کرتا ہے کہ یہ جو اس نے ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے یا غزہ میں گھسا ہوا ہے یا جو بھی وہ کرتا ہے، وہ سیلف ڈیفینس ہے، اور ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے ویسٹ بینک میں یہ آبادیاں قائم کی ہوئی ہیں۔ ابھی غزہ میں وہ جانے، غزہ کو وہ قبضے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں جب ان سے میڈیا سوال کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشن میں اپنا موقف رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسے تو پھر مطلب ہر ملک جو اس کا مخالف ہے وہ کہے کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ والے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں یا فلاں زمین کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو عالمی عدالت نے کہا ہے کہ یہ کمپلیٹلی انویلڈ پرپز ہے، یہ کمپلیٹلی انویلڈ ان کا بیانیہ ہے، اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک پرماننٹ آکوپیشن اس کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کوئی لیجیٹیمیسی انہوں نے قرار نہیں دیا۔ تو یہ اس کی خاص اہمیت ہے۔ ایکسپرٹ کی رائے دیکھیے، الجزیرہ، ICJ اوپینین اٹرلی ڈیمنگ فار اسرائیل۔ بہت بڑا دھچکا ان کو پہنچے گا، ان کے بیانیے کو۔ مشرق کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے، دیکھیں اسرائیل کو تو اسلامک ورلڈ نے کبھی مانا ہی نہیں ہے، لیکن ہم ویسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ویسٹ کو یہ حقائق پہنچانا ہی اصل بات ہے، ویسٹ کے عوام کے سامنے یہ حقائق آنا ہی اصل بات ہے کہ ان کو سچائی کا علم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انہی کی حمایت کے ساتھ اسرائیل قائم ہے، تو ان کے سامنے جب ان کا آلریڈی ظلم آ چکا ہے، اس میں ان کی اپنی عدالت کا فیصلہ آنا کہ یہ تو کوئی ریاست ہے ہی نہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اوپینین ایشوڈ بائی دا ہائیسٹ یونائٹڈ نیشن کورٹ ول شیورلی افیکٹ اسرائیل's اسٹینڈنگ ان دا ورلڈ۔ بالکل، یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کی جو سٹینڈنگ ہے ان دا ورلڈ، یعنی ویسٹرن ورلڈ، وہ متاثر ہوگی، لوگوں کے اندر وہ ان کی حقیقت جائے گی۔ اسرائیل از دا آکوپائنگ پاور ان دا غازہ، یہ آج عالمی عدالت نے بات کی ہے۔ تو یہ ناظرین اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔
اور میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی دہائی میں یعنی یہ 15 سال سے عالمی عدالت کے خلاف بہت ساری کارروائیوں میں ملوث ہے خفیہ طور پر، جو اب یہ آن ریکارڈ آ چکی ہیں کہ یہ ججز کو دھمکاتے رہے ہیں، یہ پروسیکیوٹرز کو دھمکاتے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ان کو ایسا کیا خوف تھا کہ 15 سال انہوں نے عالمی عدالت کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جب سے ان کے خلاف ایک کیس شروع ہوا اور انویسٹیگیشن شروع ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں۔ دیکھیں اگر ان کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتی تو پھر یونائٹڈ نیشن سے یہ ڈکلیئر کروانا کیوں ضروری تھا کہ اسرائیل ایک ریاست ہے، اور تمام ویسٹرن ورلڈ کو انہوں نے کیوں روکا ہوا تھا کہ فلسطین کو تسلیم نہ کریں؟ پھر امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت کیوں تسلیم کیا جب خالی تسلیم کرنا یا بیانیے میٹر ہی نہیں کرتے؟ یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہو گئی ہے۔ آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو اس کے امپیکٹس بھی نظر آئیں گے، اسرائیل کی اب دوڑیں بھی لگتی ہوئی نظر آئیں گی، اسرائیل کے ہوش اڑتے ہوئے بھی آپ کے نظر آئیں گے۔ ابھی اگلی ویڈیو تک اسرائیل کا رسپانس آ جائے گا اور وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بات یہ ہے، ون لائنر یہ ہے کہ یہ فلسطین کی ہسٹورک فتح ہے۔ وہ تو مفلس حال تھے، ان کا تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کے تو اپنے ان کو چھوڑ گئے تھے، نہ عالمی عدالتیں ہم نے بنائی، نہ ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں، نہ ہمارے مطابق کبھی انہوں نے فیصلے دیے۔ تو آج اگر امریکہ کی ساری دھونس دھمکیوں کے بعد، برطانیہ کی دھونس دھمکیوں کے بعد، جرمنی کی، فرانس کی ساری انوالومنٹ کے باوجود اگر اسرائیل کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں نیتنیاہو، گیلنٹ اور سب کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری ہوں گے، وہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین، حزب اللہ کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبریں سامنے آئی ہیں ناظرین، حزب اللہ کے حوالے سے بھی الرٹ جاری کیا ہوا تھا۔ اب اسرائیل کو ایک تو اس کے یوں پر خدشے اڑ رہے ہیں کہ اس نے ہر طرف ہی الرٹ جاری کیا ہوا ہے، اس نے اپنے ہر بارڈر پر بھی الرٹ جاری کیا ہوا ہے، مصر والی سائڈ پہ، جارڈن، ایلات، گولان ہائٹس، لیبنان، ہر طرف۔ اب تو تل ابیب میں انہوں نے الرٹ جاری کیا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے اسرائیل کا کون سا ایریا میکسیمم ہائی الرٹ کے اوپر ہے؟ تل ابیب۔ یہ اس ریاست کی حالت ہو گئی ہے، جو غزہ پہ قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے، آج 288 دنوں کی جنگ کے بعد ان کا تل ابیب میکسیمم ہائی الرٹ کے اوپر، یہ ان کی فتح ہے۔ تو حزب اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، بلکہ حزب اللہ نے خود اناؤنس کیا تھا، اور اسرائیل میں یہ تیاری ہو رہی تھی کہ اگلے کسی بھی منٹ میں، کسی بھی گھنٹے میں جو ہے وہ حزب اللہ بہت بڑے حملے کر سکتی ہے۔ اور حزب اللہ نے اناؤنس کیا تھا کہ اب جو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس انفراسٹرکچر پر کریں گے جس پر پہلے نہیں کیا، ان آبادیوں پر کریں گے جس پر پہلے نہیں کیا، اور جو آپ سیولینز کو شہید کر رہے ہیں اس کے جواب میں پھر اسی طرح کا رسپانس سامنے آئے گا۔ تو اسی طرح کا رسپانس جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ بہت میگا اٹیکس، ہنڈریڈز آف میزائل جو ہے وہ داغے گئے ہیں کئی کالونیز، کئی ملٹری سائٹس، کئی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر۔ تو وہ تفصیلات اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ نہاریہ میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ فائرز بروک آؤٹ ان نہاریہ ان دا نارتھ ایز اے ریزلٹ آف بینگ ٹارگیٹڈ بائی میزائل فرام لیبنان۔ نہاریہ میں جناب اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ اباؤٹ 60 راکٹس ور مانیٹرڈ آن دا ویسٹرن گلیلی ریجن ان دا ناردرن اسرائیل۔ پھر اباؤٹ 35 میزائلز ور فائرڈ ڈیورنگ دا پاسٹ آورز ان دا نارتھ۔ اچھا جی، 2 ڈرونز اینڈ مور دین 40 میزائلز ور فائرڈ ایٹ دا نارتھ۔ ٹھیک ہے، یہ گنتے جائیے گا مختلف ایریاز میں جو ہے مختلف بیسز، مختلف کالونیز کے اوپر جو ہے وہ اب یہ 150 تو یہ ہو گئے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کہیں پر 5 گر رہے ہیں، کہیں پر 15 گر رہے ہیں، کہیں پر 10، کہیں پر 7، وہ تو ہم گن ہی نہیں رہے، جو 30، 40، 50، 60 ہیں۔ نصر اللہ سیڈ اینڈ امپلیمنٹڈ، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نصر اللہ نے جو کہا وہ کر دکھایا، اس کو امپلیمنٹ بھی کر دکھایا۔ یہ ہمارے لیڈرز کی طرح نہیں ہے جو خالی دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیبنان کو سٹون ایج بنا دیں گے، اور نہیں بنا سکے، بلکہ اب سٹون ایج کی طرف اسرائیل خود جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تل ابیب سٹون ایج کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جو حسن نصر اللہ نے کہا وہ کر دکھایا۔ حزب اللہ fires dozens of rockets in several batches towards settlements that have not been evacuated۔ درجنوں راکٹس فائر کیے گئے ہیں ان سیٹلمنٹس کے اوپر جو ابھی تک ایویکویٹڈ نہیں تھی۔ راکٹس فیل ان کیپری اینڈ ایفیدیون۔ اب دیکھیں ان میں سے 2 ٹائپ کی یہ حملے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ پورے کا پورا شہر آباد ہے، ان میں سے کوئی ایویکویٹ نہیں کیا، ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، اور باقی وہ معمول کے حملے ہیں جو ان سیٹلمنٹس کے اوپر ہو رہے ہیں جن پر پہلے بھی ہو رہے تھے، جن میں سے کچھ لوگ ایویکویٹ کر گئے ہیں اور کچھ لوگ ایویکویٹ نہیں کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 طرح کے حملے ہیں۔ A salvo of missile towards Western Galilee and the sounds of strong explosions were heard in the region۔ بہت زوردار دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے ہیں۔ وہ یمن کے ایک ڈرون کی جو رینج ہے وہ مطلب 40 کلومیٹر دور تک دھماکہ سنا گیا، تو ان کے دھماکے کتنے دور تک سنے جاتے ہوں گے جہاں پر سینکڑوں میزائل اور راکٹس فائر کیے گئے۔ 4 cases of rockets launches toward the Western Galilee کے 4 مختلف طرح کے 4 مختلف ٹائم کے اوپر
जो है वो हमले रिपोर्ट हुए हैं। द हैवी बैरल मिसाइल is from the Burkan family of missile, but its weight and destructive capacity are greater। एक नया मिसाइल आज उनकी जानिब से फायर किया गया है और इसराइली मीडिया उसकी खसूसियात ये बता रहा है कि ये भी बुरकान मिसाइल की फैमिली से ही है ये वाला मिसाइल, लेकिन इसका जो एक्सप्लोसिव है वो कहीं ज्यादा है, इसमें जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो कहीं ज्यादा है बुरकान मिसाइल से। फिर हिजबुल्लाह बता रही है वी टारगेटेड द एनिमीज आर्टिलरी पोजीशन इन खिरबत मार एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ डजन्स ऑफ कातुशवा एंड अल फलक रॉकेट्स एंड वी अचीव डायरेक्टेड्स। अब यह मुख्तलिफ जो मिलिट्री साइट्स हैं उनके बेसिस हैं उनके ऊपर सुनते जाइएगा। इसमें फलक मिसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं और कातुशवा रॉकेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा Manut settlement for the first time was attacked with Katyusha rockets in support of the Gaza Strip। पहली बार ये एक अहम तरीन और दूर दराज की जो सेटलमेंट है उसको अटैक किया गया। फिर इसी तरह we targeted the Nivi Ziv colony for the first time with the volley of Katyusha rockets। इसके ऊपर पहली बार अटैक किया गया, यानी एक ये हस्ता बस्ता उनका ये इजरायली आबादियां हैं नाजायज, तो इनके ऊपर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह टुडे वी बॉम्ब्ड 3 न्यू सेटलमेंट्स विद डजन्स ऑफ कातुशवा रॉकेट्स। अच्छा, फिर इसराइली मीडिया डजन्स ऑफ रॉकेट्स हैव बीन लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द अल जलील। अब ये टोटल नंबर आप गिनते जाइएगा, मेरा ख्याल है कि अगले घंटों में ये सामने आ जाएगा। ये 200 से 300 के करीब ये मिसाइल और रॉकेट्स हैं जो इन टोटल पूरे इसराइल के ऊपर दागे गए हैं। नहारिया तक ये हमले, धमाके, आग और हलाकतें जो है वो देखी गई हैं। इसराइली मीडिया अ नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स वर ऑब्जर्व्ड being launched toward the upper Galilee and the sirens were activated। अब ये अपर गलीली में बता रहे हैं कि वो हमला हुआ है। अच्छा, फिर एक और रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह took credit for several attacks on the Israeli army including अल आलम बेस के ऊपर उनकी जानिब से हमला किया गया है और विद न्यू वेबल हैवी रॉकेट्स, ये भी आज पहली बार इस्तेमाल हुए हैं। फिर रमीम बेस के ऊपर हमला हुआ है विद बुरकान रॉकेट्स। इसके अलावा मिटुला बेस के ऊपर आर्टिलरी के साथ हमला किया गया। तो ये कई एक बेसिस जो हैं वो इस वक्त अंडर अटैक आई हैं। तो ये नाज़रीन हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले हैं और एक तो हसन नसरुल्लाह की क्रेडिबिलिटी अब दुनिया के सामने आ रही है, खासकर इसराइल के सामने आ रही है। इसलिए जब हसन नसरुल्लाह स्पीच करते हैं तो उनकी स्पीच पूरा इसराइल सुनता है और उसमें उनको पता चल जाता है कि अगले आने वाले घंटों में क्या होने जा रहा है। क्योंकि एक होता है खाली धमकी लगाना कि अच्छा ये होगा, ये हसन नसरुल्लाह ने जो बात कर दी तो वो पूरी होगी। उन्होंने कहा कि अगर इनका कोई टैंक नहीं बचेगा तो इसका मतलब कोई टैंक नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि भाई हम हमला करेंगे तो उन्होंने हमला किया और अब वो कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये भी अब सबको समझ आ गई है कि अब ये मामला टलने वाला नहीं है। इसलिए बार बार मामला फिर नेटो, क्योंकि अब बात नेटो तक पहुँच गई है। इसराइल नेटो को ला रहा है, यमन ने भी नेटो को धमकी दे दी है, ईरान ने भी नेटो को वार्निंग दी है, चाइना की जानिब से भी नेटो को कहा गया है कि एशिया में आने की, मिडिल ईस्ट में आने की गलती ना करें। क्योंकि देखें जब एशिया में एंटर होगा नेटो तो वो सीधा थ्रेट है चाइना को। नेटो यूरोप में तो है, वहां से रशिया उसके साथ लड़ रहा है, तो नेटो एशिया में नहीं है, मतलब एशिया में सिर्फ तुर्की है। तो एशिया में नेटो आ रहा है तो उसका सीधा फड्डा पड़ रहा है चाइना के साथ और ईरान के साथ, तो उनकी जानिब से भी वार्निंग दी गई है। तो ये जो यमन कर रहा है या हिजबुल्लाह अपनी जंग को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन के साथ इस वक्त हो रही हैं। तो आगे चलते हैं नाज़रीन। यमन इस वक्त सबकी प्राइड बनकर सामने आया है। यमन इस वक्त मजलूमों के लिए खड़ा हो जाने वाला और फिरौनों के सामने डट जाने वाला वो ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया। यमन 7 अक्टूबर से पहले उसके बारे में कोई जानता नहीं था कि, मतलब ओवरऑल हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं ना, मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही थी। आप देखें सऊदी अरब से कितने सालों से जंग यमन की जारी है, तो क्या उसके ऊपर आपने कितनी रिपोर्टिंग सुनी थी और आप सऊदी अरब ही का साथ देते थे सऊदी। लेकिन आज ये फर्क चेक करें कि इन मुल्कों की अजमत में कितना इजाफा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह के बारे में सुना हुआ था, ठीक है, तो उसकी अजमत के अंदर कितना इजाफा हुआ है। तो ये एक ऐसी ताकतें हैं कि अब मतलब हर जुल्म को चैलेंज करने के हवाले से अब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं। और वो जो रिवायती हमारे बड़े ममालिक हैं जो कि लीडर ममालिक है इस्लामिक वर्ल्ड के, उनकी कोई इसमें अब अहमियत हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये जो नई दुनिया नाज़रीन बन रही है ना, नई दुनिया बन रही है, इसमें वो वाले बड़े ममालिक पीछे रह जाएंगे, ये वक्त आपको साबित करेगा। ग्लोरी उन्हीं की होती है जो अपनी डिग्निटी के लिए, अपने प्रिंसिपल्स और अपनी सुवेरेनिटी के लिए लड़ते हैं। वो कौमें और वो एम्पायर खत्म हो जाते हैं जो अपनी डिग्निटी और अपनी सुवेरेनिटी के लिए नहीं लड़ते। अगर रशिया ना लड़ता तो उसको अपनी सुवेरेनिटी सबड्यू करना पड़ना थी नेटो के सामने,
ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ڈگنیٹی اور سوورینٹی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے ایران لڑے گا جب نیٹو آئے گا، چائنا کو لڑنا پڑے گا فار دیئر سوورینٹی اگر نیٹو آئے گا تو اسی طرح یہ جو نئی دنیا بن رہی ہے اس میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جو 7 اکتوبر سے پہلے والی ایک دنیا میں تھی. یہ ایک نئی دنیا یہاں پر وجود میں آ رہی ہے اور انہی کی عظمت ہوگی، انہی کی طرف لوگ دیکھیں گے، انہی کے پاس پاور ہوگی، وہی دنیا کے فیصلے کریں گے جو آج ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یمن نے جو ایک حملہ کیا ہے، اس ایک حملے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور اس وقت اسرائیل میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھائی آگے کیا ہونے جا رہا ہے. 5000 ڈرونز تیار ہیں اور یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ سامنے آئی ہے. یمن نے یہ کہہ دیا کہ تل اویو ہمارا مین فوکس ہے، تمام اسرائیلی شہر ہمارے نشانے کے اوپر ہیں. ملٹری جو ان کے ٹارگٹس ہیں تل اویو میں وہ بھی نشانے کے اوپر آئیں گے. پھر جو میڈیٹرینین سی کی طرف سے حملہ ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی. لیکن اب ناظرین ہوا یہ ہے، یمن کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا کہ یمن نے فلائر پھینکے ہیں تل اویو کے اوپر. اب وہ فلائر سامنے بھی آ چکے ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تل اویو کو فل فور جائے وہ خالی کر دیا جائے. یہ اس کو آپ لنک کریں، جو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ایکسس آف ریزسٹنس نے کہا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب اور ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا. دیکھیں نا کہ اسرائیلی آرمی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ فلائر جاری کرتی ہے کہ کبھی ان کو کہتے ہیں شمالی غزہ سے نکل کر جنوبی میں چلے جائیں، جنوبی سے رفح میں چلے جائیں، رفح سے ادھر چلے جائیں، ادھر سے ادھر چلے جائیں. تو یہ فلائر جاری کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اب اس کے اوپر بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. مطلب آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ 75 سالوں میں کسی کے پاس یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ فلائر جاری کرے اسرائیل کے اندر کہ آپ یہ خالی کریں، اور وہ بھی تل اویو اس کو خالی کریں. یعنی ایک ریاست ہے مثال کے طور پہ، اس ریاست کے اندر کوئی دوسرا ملک آ کر کہے کہ آپ یہ خالی کریں اس ریاست کو، تو یہ کیسا عجیب سا لگے گا، کیونکہ یہ پہلے کبھی ہوا نہیں نا. کبھی آپ نے ایسے دنیا میں سنا ہے کہ کسی دارالحکومت کے اوپر فلائر گر رہے ہوں کہ یہ دارالحکومت خالی کر دیں؟ ایسا کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو یہ یمن نے کیا ہے. مطلب اب لنک کریں، عالمی عدالت نے کہا یہ قبضہ ہے تو قبضے کے خلاف لڑنا انٹرنیشنل لا کے مطابق جائز ہے. تو یمن اب اس قبضے کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ کسی لیجیٹیمیٹ ریاست کے خلاف نہیں لڑ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یمن اب آگے دیکھیے کہ یمن کیا کرتا ہے. لیکن یہ میسو ڈیولپمنٹس اور کھلبلی مچی ہوئی اور ساتھ یمن کے دوسرے حملے جاری ہیں. یعنی ایک سنگاپور فلائنگ ایک شپ تھا جس کے اوپر سنگاپور کا فلیگ لگا ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. تو ادھر اور پھر انہوں نے کہا ہے بحر ہند میں ہم اپنے حملے اسکلیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بحر ہند کے حملے مالدیو سے لے کر جنوبی ایشیا کے ساحلوں تک یہ حملے ہوں گے کیونکہ اسرائیلی جہاز یہاں سے گھوم کر آ رہے ہیں. تو یہ بہرحال اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور ادا کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.